اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو جنت میں داخل ہوا پھر وہ ہمیشہ وہیں رہے گا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو کیوں نکالا گیا؟ یہ تو بھائی بعد کی بات ہے نا، اس وقت تو نہیں ان کو کہا تھا، بلکہ قرآن میں ہے کہ ان کو کہا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، دیکھنا تمہیں جنت سے نکال نہ دے، ہے نا قرآن میں، فلا یخرجنکما من الجنت، دیکھنا یہ تمہیں یہاں جنت سے نہ نکال دے۔ اچھا، جنت میں کچھ بھی کھانے پینے کی پابندی نہیں، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام پر کیوں پابندی تھی؟ اللہ کے بندے یہ بعد کی بات ہے، پہلے کی بات نہیں۔ وہ تو اللہ نے فرمایا نا کہ دونوں میاں بیوی کو جو مرضی کھاؤ مگر اس درخت کے قریب نہ جانا۔ رہا یہ کہ کیوں پابندی تھی، کیوں اپنے چھوٹے کو پوچھا جاتا ہے، بڑا کو پوچھو گے تھپڑ کھاؤ گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو سب بڑوں سے بڑا اس کو پوچھ رہے ہیں اب کیوں پابندی تھی؟ مرضی والا جو چاہے کرے۔ شیطان جنت میں نہیں جا سکتا تو پھر آدم علیہ السلام کو جنت میں جا کر کیسے ورگلایا؟ جنت میں جانے کا کہاں ذکر ہے؟ باہر کھڑا ہو کر بھی ورگلا سکتا ہے، یہ تو کوئی ضروری نہیں جنت میں جا کر ہی ورگلائے گا، باہر کھڑا ہو کر بھی ورگلا سکتا ہے۔ آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، وہ شیطان کی باتوں میں کیسے آ گئے؟ جیسے قرآن میں ذکر ہے کہ آ گئے، کتنا مختصر، اس نے ایسا دھوکہ ہی ایسا وسوسہ ایسا ڈالا، کہا تم ہمیشہ زندگی مل جائے گی اور فرشتے بن جاؤ گے، بس پھر تمام انسان کی کمزوری ہے۔ آدم علیہ السلام اگر شیطان کے بہکاوے میں آ سکتے ہیں تو ہم کیسے شیطان سے بچ سکتے ہیں؟ اس کا جواب قرآن میں موجود ہے۔ وہ یہ کہ ابلیس نے نافرمانی کی نا، لیکن جب پوچھا تو سجدہ کیوں نہیں کرتا، کہتا میں بہتر ہوں، اپنی بات پر اڑ گیا۔ اور ہمارے ابا جی نے اور امی نے جب غلطی کی تو اللہ نے پوچھا کہ میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ ان نے یہ نہیں کہا جی شیطان نے پھسلا دیا، کہا ربنا ظلمنا انفسنا۔ بس یہ حل ہے، جب غلطی ہو اسی وقت معافی مانگ لے، شیطان الٹا بھی لٹک جائے نا ہمارا کچھ بگاڑ سکتا نہیں۔ جب غلطی ہو دیر کرنے کے بجائے فوراً معافی مانگ لے، جس طرح ہمارے والدین نے مانگی تھی، یہ اس کا حل ہے۔